الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم بک استعین وبک استبین وعلیک اتوکل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طالب علم حضرات و خواتین کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم نے الاعراب عن قواعد الاعراب کتاب کا سلسلہ شروع کیا، جو کہ شیخ ابن ہشام الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور یہ کتاب بیسیکلی جملوں کے اعراب کے بارے میں ہے۔ اعراب الجمل، وہ جملہ فعلیہ ہو، جملہ اسمیہ ہو، شبہ جملہ ہو، ان کا اعراب کیسے ہوتا ہے اس کی تفصیل کے بارے میں ہے۔ متن کے لحاظ سے یہ ایک مختصر کتاب ہے، لیکن اپنے اس کی ایکسپلینیشن صاف ظاہر ہے کہ جب اس کی ایکسپلینیشن کی جائے گی تو اس میں کافی ڈیٹیل پائی جاتی ہے۔ گزشتہ جو سبق تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے جملوں کی پہچان کے بارے میں کچھ بات چیت کی۔ اس سے پہلے کہ وہ احکام الجملہ شروع کرتے، انہوں نے جملوں کی شرح بیان کی کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، کلام کیا ہوتا ہے، جملہ صغریٰ کیا ہوتا ہے، جملہ کبریٰ کیا ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ اس کے 4 چیپٹر ہیں، اور 4 چیپٹر میں پہلا چیپٹر الجملۃ و احکامها کا ہے، یعنی جملے اور اس کے احکامات، اس کے اندر جو احکام ہے۔ شرح الجملہ ہم نے مکمل کیا، باقی ہمارے 3 اسباق رہ گئے۔ تو پہلا سبق اس میں، دوسرا سبق اس میں ہے الجمل التي لها محل من الاعراب، یعنی ایسے جملے جن کا عربک گرامر میں اعراب محلی ہوتا ہے، یعنی وہ فی محل ہوتے ہیں۔ فی محل کیا ہوتے ہیں؟ نارملی مفرد کلمات میں مبنی اسما، مبنی فعل، یعنی فعل مضارع میں جیسے مبنی کے 2 صیغے ہوتے ہیں، ان کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ اور اسماء ہیں، ان میں سے 10 اسماء کی کیٹیگری ہے، جیسے اسم ضمیر، اسم موصول، اسم اشارہ، اسماء و استفہام وغیرہ۔ یہ اسماء کیسے ہیں؟ یہ ان کا اعراب محلن ہوتا ہے، چونکہ ان کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا۔ تو جو جملے ہیں ان کا یا تو اعراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور وہ اعراب کیسے ہوتا ہے اس کو آج ہم سیکھیں گے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، الجمل التي لها محل من الاعراب، اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے کہ مجھے آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ نوع الجملہ پہچاننا آتا ہو کہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے یا شبہ جملہ ہے، ہمیں یہ پہچاننا آتا ہو، ہمیں پتا ہو جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں، الجملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ارکان الاعراب۔ اچھا، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ صرف یہ نہیں کہ کسے کہتے ہیں، ہمیں اس کی حد بھی معلوم ہو، یعنی اگر وہ کسی آیت مبارکہ میں آیا ہے تو ہمیں، کیونکہ یہ جو محلی اعراب ہوتے ہیں یہ جملوں کے بیچ میں آتے ہیں سارے، یعنی ایسے جملے جن کا اعراب ہوتا ہے یہ جملے جملوں کے بیچ میں کہیں موجود ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اس کا مطلب یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو جملہ کبریٰ ہے وہ کتنا ہے، اس کے اندر جملہ صغریٰ کی حد کتنی ہے، یعنی یہ جملہ شروع ہوا ہے تو کہاں تک جا رہا ہے۔ سب کچھ ایک ہی جملے میں نہیں ڈالا جا سکتا، ہر جملے کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں۔ تو ہمیں جملے الگ کرنا آتا ہو، یعنی کون سا جملہ کہاں جا کر رک رہا ہے۔ تو اس کا جو ارکان الاعراب ہے وہ بیسیکلی 2 ہیں، جیسا کہ مفردات کے ارکان الاعراب کتنے تھے؟ 3 تھے۔ اس میں کیا ہوتا؟ بیان الموقع یا بیان النوع، اس میں پھر تھا الحکم الاعرابی، پھر حرکت حکم الاعرابی، یعنی حرکت بیان الحرکہ، یعنی حرکت بیان کرنا۔ لیکن چونکہ جملوں کی حرکت وغیرہ نہیں ہوتی، نہ ان کی بناوٹ ہوتی ہے، اس لیے ان کا وہ جو تیسرا پورشن ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو ہم اس میں کیا کہیں گے؟ بیان الموقع، یعنی جملے میں اس کا موقع کیا ہے، وہ اسی طرح جیسے مفرد کلمات کا ہوتا ہے۔ اور بیان الحکم الاعرابی، اب یہاں پر بیان الحکم اعرابی فی محل ہوگا، فی محل رفع، فی محل نصب، فی محل جر، یا فی محل جزم، ان چاروں میں سے جو بھی ہوگا تو وہ ہمیں بیان کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا اعراب کے ساتھ ہی اس کا علاج۔ اب اس میں کوئی علماء پہلے کہہ دیں گے خبر فی محل رفع، کچھ کہیں گے فی محل رفع خبر، جو بھی آسانی سے آپ کے نطق کے لیے آسان ہو وہ ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں جو بات لکھی ہے اب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فی الجمل التي لها محل من الاعراب، یعنی جو المسئلۃ الثانیہ، یعنی جو چیپٹر نمبر 1 میں جو دوسرا
امپورٹنٹ میٹر ہے وہ کیا ہے کہ ایسے جملوں کا ایسے جملے جن کا اعراب ہوتا ہے وہی سبع، یہ 7 ہیں. تو ٹوٹل 7 ایسے مقامات ہیں عربی میں جہاں پر جملوں کا اعراب ہوتا ہے، یعنی وہ فی محل رفع، فی محل نصب، فی محل جر یا فی محل جزم ہوں گے. تو ان مقامات کو ہم ڈسکس کریں گے 1 بائی 1. آج ہم صرف 2 کریں گے انشاءاللہ. سو پہلا انہوں نے کیا الواقعۃ خبر، یعنی احداہا، یعنی ان 7 میں سے ایک، پہلا کیا ہے یا ایک یہ ہے الواقعۃ خبرن، یعنی خبر کے طور پر واقع ہونے والا جملہ. اب خبرن یہاں منصوب انہوں نے اس لیے لیا ہے کہ یہ الواقعہ کا مفعول لیا اور الواقعہ کو یہاں اسم الفاعل لیا گیا، اور الواقعہ کا جو ال ہے یہ اسمی ہے، یعنی بمعنی الذی ہے. سو الواقعۃ خبرن، یعنی ایسا مقام جو خبر واقع ہو جملے کا. وموضعها، اس کا موضع یا موقع وہ کیا ہے رفع، اور جہاں واقع ہو رہا ہے وہاں پہ اس کا موقع کیا ہو وہ رفع ہو. فی باب المبتدا و انا، 2 چیپٹرز میں آتا ہے، مبتدا اور انا کے چیپٹر میں، اور نصب میں فی باب کان و کادا. تو یعنی جو جملہ ہے یہ خبر کے طور پر جب آتا ہے تو اس کے بیسیکلی 2 اعراب آتے ہیں، یا تو مرفوع فی محل رفع آتا ہے یا فی محل نصب آتا ہے. پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم دوبارہ یہاں پر لوٹیں گے. جب وہ کہہ رہے ہیں الواقعۃ خبرن، تو الواقعۃ خبرن یعنی خبر کے طور پر واقع ہوتا ہے. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ عربک گرامر میں خبر ویسے ہوتی کہاں ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے گرامر کے اندر، النحو کے اندر، کہ جملوں میں خبر کہاں واقع ہوتی ہے. مثلا ہم پہلے اس کی تحدید کر لیتے ہیں. خبر المبتدا، یعنی ایسا جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، وہ اس کا پہلا حصہ مبتدا ہوتا ہے، دوسرا حصہ خبر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب مبتدا کی خبر آتی ہے. تو یہ تو ایک خبر ہو گئی. دوسری خبر کیا ہوتی ہے؟ ان و اخواتها کا بھی ایک خبر ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ادوات النفی العاملہ، یعنی ایسے ادوات النفی جو عامل ہیں ان کی بھی خبر ہوتی ہے، لیکن ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. پھر کانا و اخواتها کی بھی خبر ہوتی ہے لیکن وہ منصوب ہوتی ہے، اور کادا و اخواتها کی خبر ہوتی ہے، وہ بھی منسوخ ہوتی ہے. تو یہ وہ مقامات ہیں جس کے اندر جو یعنی جو موقع ہے یا جو موضع ہے اس کو خبر کہتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ جملہ اسمیہ مبتدا خبر والا، پھر جملہ اسمیہ ان و اخواتها والا، پھر جملہ اسمیہ ادوات النفی العاملہ والا، پھر خبر یعنی کانا و اخواتها اس میں اسم کانا ہوتے ہیں اور خبر کانا ہوتے ہیں، پھر کادا و اخواتها اس میں اسم کادا ہوتے ہیں اور خبر کادا و اخواتها. اعراب کے لحاظ سے خبر المبتدا اور خبر ان و اخواتها یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، جبکہ باقی تینوں میں یہ سب منصوب ہوتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھے ہیں کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ الواقعۃ خبرن، یعنی جملہ ایسی جگہ پر آ جائے جہاں عربک لینگویج میں اس کو مقام خبر کا دیا جاتا ہے، تو وہ خبر کا مقام کہاں کہاں موجود ہے؟ سادہ جملہ اسمیہ میں، پھر ان و اخواتها والے جملے میں ایک خبر کا مقام ہوتا ہے، پھر ادوات النفی والے جملے میں ایک خبر کا مقام ہوتا ہے، اور پھر کانا و اخواتها والے جملے میں خبر کا مقام ہوتا ہے، اور کادا و اخواتها جملے میں ایک خبر کا مقام ہوتا ہے. اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ پھر ان کے اعراب کیا کیا ہوتے ہیں. ہم ایگزامپل لیتے ہیں. زید جالس، اب زید مبتدا ہے، جالس خبر ہے. ان زیدن جالس، زیدن اسم ان ہے، جالس خبر ان ہے. ما زید جالسن، زید اسم ما ہے، جالسن خبر ما ہے. کانا زید جالسن، زید اسم کانا ہے، جالسن خبر کانا ہے. کادا زید یجلس، زید اسم کادا، یجلس خبر کادا. اب ان تمام میں آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ کادا کے اوپر جب ہم پہنچے تو وہاں پر یجلسو کو میں جالس نہیں بلکہ یجلس لے کے آیا. کیوں؟ ادھر ایک گرامیٹیکل ریسٹرکشن ہے کہ کادا و اخواتها کی جو خبر ہوتی ہے وہ ہمیشہ جملہ فعلیہ اور فعل مضارع ہوتا ہے، یعنی یہ ایک فکسڈ رول ہے. اب ہم نے کیا کہا؟ یجلسو خبر کادا ہے. اب ہم تھوڑا مزید اس ٹاپک کو آگے لے کر چلتے ہیں. اگلی مثال میں یہ جو اسماء آئے ہیں میں ان کو جملہ فعلیہ سے بدلتا ہوں. زید جالسا، اب زید مبتدا، جالسا خبر. ان زیدن جالسا، زیدن اسم ان، جالسا خبر ان. ما زید جالسا،
زید اسم ما جلس خبر ما، کانا زید جلس زید اسم کانا جلس خبر کانا، کادا زید یجلس زید اسم کادا یجلس خبر کادا۔ اب آپ نے بات نوٹ کی کہ یہاں جالسن یہ مرفوع ہے، رفع ہونے کی علامت ہے، جالسن مرفوع ہے، رفع ہونے کی علامت ہے، جالسن منصوب ہے، نصب ہونے کی علامت ہے، جالسن منصوب ہے، کانا کے لیے نصب ہونے کی علامت ہے، یجلسو، اب یہاں یہ یجلسو منصوب نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اب یہاں وہ پوائنٹ آیا ہے، یہاں سے ہم واپس لے کر چلیں گے اس بات کو، یہ منصوب نہیں ہے۔ دیکھیں اعراب کیسے بیان کریں گے، یہ خبر و کانا تو ہے لیکن ہم کہیں گے فی محل نصب، فی محل نصب۔ کیوں ہم فی محل نصب کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جملہ ہے، یجلسو فعل مضارع تو ہے خود، لیکن یہ اچھا جملہ کیا ہوتا ہے؟ جس جملے میں مسند اور مسند الیہ ہو، اس کے اندر مسند مسند الیہ موجود ہے۔ مسند کیا ہے؟ یجلس، مسند الیہ کیا ہے؟ ہوا فاعل ضمیر مستتر جو اس کا فاعل ہے یجلس۔ تو کوئی بھی جملہ مسند مسند الیہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہاں پر ہم دیکھیں فعل مضارع کے اعراب ہوتا ہے، وہ مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی اور مجزوم بھی، لیکن اس کو منصوب کرنے کے لیے کچھ حروف ہیں جو فکسڈ ہیں، مجزوم کرنے کے لیے کچھ حروف ہیں جو فکسڈ ہیں، یہاں وہ حروف موجود نہیں ہیں، اس لیے یہاں پر یہ منصوب نہیں کہلائے گا۔ نہ ہی ہم فعل مضارع کو اٹ سیلف تو مرفوع کہیں گے کہ یجلسو فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ ضمہ، لیکن جملے میں جو اس کا مقام ہے وہ فی محل نصب ہے۔ کیوں فی محل نصب ہے؟ کیونکہ یہ خبر و قادہ کا مقام ہے، اور خبر و قادہ منصوب ہوتی ہے، اور چونکہ خبر و قادہ مفرد اسم یہاں پر موجود نہیں ہے، فعل جملہ ہے، جملہ فی محل نصب ہے۔ اسی طرح واپس لوٹتے ہیں یہاں سے اوپر کی طرف، دیکھیں جالسا خبر و کانا ہے، خبر و کانا کیا ہوتی ہے؟ منصوب۔ اب یہ نصب کی جگہ پر آیا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ جالسا فی محلی نصب، یعنی یہ جملہ فی محلی نصبی، ہم فعل ماضی فی محلی نصب نہیں کہیں گے کیونکہ فعل ماضی کا کوئی اعراب ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم اس جو یہاں ہم اس کو ایز اے سینٹینس لے رہے ہیں، اسی لیے یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ سینٹینس کا اعراب کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ یہاں جو جملہ ہے جملہ فعلیہ، یہ جملہ فعلیہ یہاں پر فی محل نصب ہے۔ ما زید جالسا، اب یہاں پر بھی جالسا جملہ فعلیہ فی محل نصب ہے، یہاں پر جالسا جملہ فعلیہ فی محل نصب انہ ہے، زید جالسا یہ جملہ فعلیہ فی محل رفع ہے، سوری ان زید جالسا بھی فی محل رفع ہے کیونکہ ان و اخواتھا کے لیے۔ اب یہ وہی بات میں نے آپ کے سامنے میں لکھی ہوئی لے آیا ہوں کہ اب یہ اعراب جو ہے مفرد کا نہیں لیا، یہ جملوں کا اعراب یہاں پر لکھا ہے کہ فی محل رفع خبر المبتدا، فی محل رفع خبر ان، فی محل نصب من نافیہ، فی محل نصب خبر کانا، فی محل نصب خبر قادا، یعنی فی محل نصب خبر من نافیہ، یہاں پر اس طرح سے یہ لکھا جائے گا۔ تو یعنی یہاں پر یہ جو جالسا 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 یجلسو، یہ تمام ایز اے سینٹینس ہم ان کے اعراب کریں گے، یعنی اس کو کیا کریں گے کہ یعنی یہ جالسا ایز اے سینٹینس، دیکھیں اس کے آگے اور بھی ہے، زید جالسا فی المسجد، اب جالسا فی المسجد پورا کا پورا اٹھا کر زید کی خبر بنایا جائے گا۔ ان زید جالسا فی المکتب، اب فی المکتب چونکہ جالسا کے متعلق ہے تو پورا جملہ، اسی لیے میں نے گزشتہ سلائیڈ میں یہ بات کی تھی کہ ایز اے طالب علم یہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم یہ حد قائم کریں گے کہ جملہ کہاں سے کہاں تک ہے تاکہ ہم اس کو پورے جملے کو درست مقام دے سکیں۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد ہے کہ پہلی بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جملوں کا اعراب ہوتا ہے الواقعۃ خبراً، یعنی عربی جملوں میں جہاں جہاں بھی خبر واقع ہوتی ہے، اگر وہاں کوئی جملہ فعل مضارع آ جائے یا فعل ماضی آ جائے تو ہم اسے خبر کہیں گے، ہم اسے خبر کہیں گے۔ اب ذرا اس کی قرآن مجید سے ایگزامپل دیکھتے ہیں، جہاں مل گئی، جس کی قرآن مجید سے ایگزامپل نہیں ملی تو پھر ہم کہیں اور سے لے لیں گے۔ جہاں تک مثالوں کی بات ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، عربک لینگویج میں عربی قواعد جب پڑھائے جاتے ہیں تو عربی قواعد میں ایک انتہائی اہم بات ہے، وہ یہ کہ جب کوئی قواعد شیئر کیے جاتے ہیں تو اس کے شواہد دینے ہوتے ہیں، یعنی ایز اے ٹیچر ہمیں اس کو
अपनी मर्जी के जुमले बना के प्रूव नहीं करना, हमें उसको लेकर आना है। अच्छा, शवाहिद कहां से लिए जाते हैं? देखे, सबसे बड़े जो शवाहिद हैं, यानी मुझे ग्रामेटिकली कोई पॉइंट प्रूव करना है कि देखें ये ग्रामर में ये बात ऐसे आई है। कुछ तो जनरल चीजें हैं, कुछ क्रिटिकल चीजें होती हैं, कुछ जनरल चीजें, मुब्तदा खबर सादा सादा सी बात है। कभी कभी कुछ क्रिटिकल चीजें होती है जिसको हमें प्रूव करना होता है कि देखें, और वो आम नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं से निकालनी पड़ती है। तो वो उलमा कहाँ से निकालते हैं? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम तमाम तालिब इल्मों को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अरबिक लैंग्वेज में जो मस्दर है, यानी ग्रामेटिकल लॉज का जो मस्दर है, वो अशआर हैं। और अशआर भी कौन से? मोस्टली दौर जाहिलियत के, यानी जमाने जाहिलियत के जो अशआर हैं उनको स्टैंडर्ड माना गया है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए। अच्छा, आपके और मेरे जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि हम कुरान और हदीस को क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, तरतीब क्या है। अशआर जाहिलियत के, वो ग्रामेटिकल पॉइंट्स को प्रूव करने में स्टैंडर्ड माने गए हैं। उसके बाद कुरान है, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, और फिर उसके बाद फिर अशआर हैं। वो कौन से उसके हैं? जो फिर जो पुराने अदब में चलते रहे, जैसे बनु उमैया के दौर में, बनु अब्बास के दौर में, इनके जो अदवार में खास तौर पे ये दो अदवार ऐसे हैं जिनके अंदर जो शुअरा हैं उनके शेयरों को फिर स्टैंडर्ड लिया जाता रहा है। अब आपके और मेरे जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि अशआरुल जाहिलिया को क्यों माना गया स्टैंडर्ड? मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसको इसलिए माना गया। देखें, एज अ मुस्लिम, मैं और आप, हम बिलीव करते हैं, हम ये बात बिलीव करते हैं कि कुरान ही हक है, कुरान ही सच है सिर्फ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हक हैं और वही सच हैं, इनमें कोई गलतियां नहीं है। लेकिन अगर हम ग्रामेटिकल रूल्स की बात करेंगे, तो ग्रामेटिकल रूल्स ऐसा तो नहीं कि कुरान मजीद में सब के सब ग्रामर के जो कवायद हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, या अहादीस मुबारका में ग्रामेटिकल रूल्स, जो जो लिंग्विस्टिक, जो जबान के जो कवायद और कवानीन है, वो तमाम के तमाम A to Z मौजूद है उसके। ऐसा नहीं है, क्योंकि कुरान या हदीस कोई ग्रामर की किताबें तो नहीं है कि इसके अंदर सब कुछ मौजूद होगा। तो और दूसरी बात, अब कल को कोई काफिर उठे और वो कहे, देखिए जी कुरान मजीद में ये आपकी फलां आयत में जो है अल्लाह कम बेशी माफ फरमाया कि जी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कोई उठकर कह दे, कोई काफिर कह दे, तो उसे हम कैसे साबित करेंगे कि भाई नहीं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है? हाउ वी विल प्रूव? हम उसे कैसे कहेंगे? तो वो तो कहेगा, ये चूंकि ये तो अल्लाह ताला की किताब है और आप इस पर यकीन और ईमान रखते हैं, इसलिए आप तो ये गलती कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तो उसे प्रूव करने के लिए अशआरुल जाहिलिया दिए जाएंगे। देखें भाई, ये जाहिलियत का शेर है, ये शेर कुरान मजीद के नाजिल होने से पहले का। देखें, ये जो बात जो आप कुरान मजीद में एराबी तौर पर आप गलती निकाल रहे हैं, ये गलती नहीं है, आपको समझ नहीं है। ये अरब इससे पहले ये तरीका इस्तेमाल करते रहे हैं, और किसी अरब ने इनको चैलेंज नहीं किया, किसी अरब ने इन्हें गलत नहीं कहा। तो ये शवाहिद होते हैं। लेकिन मोस्टली उलमा शवाहिद कुरान और हदीस से देते हैं, और अगर कोई कोई ऐसी, यानी ऐसी कोई प्रूफ कुरान और मजीद से ना मिले, तो फिर वो शायरी से लेकर आते हैं, और उसके लिए वो जाहिलियत की शायरी को प्रेफर करते हैं, वहां से मिल जाए, नहीं तो फिर बनु अब्बास और बनु उमैया के जो शुअरा थे वहां से उसको सिलेक्ट किया जाता है। क्योंकि शुअरा के जो जो बड़े बड़े शायर हैं, जो उनके जो 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 अशार होते हैं, वो सावजा रखे ग्रामेटिकल स्टैंडर्ड्स पर मबनी होते हैं। कुरान मजीद की आयत है, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक। अब इस आयत मुबारका में जो मैंने आपसे बात की कि हमें सबसे पहले जुमले पर गौर करना है। अब इसमें जुमला कुबरा क्या है? देखिए, जुमला कुबरा है, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक, ये जुमला कुबरा है। अब हमें पता है ये कौन सा जुमला, जुमला इस्मिया या फेलिया है? सादा कानून है, जुमला इस्मिया है। क्यों? इस्म से शुरू हो रहा है, पहली बात ही जुमला इस्मिया हो गया। अच्छा, जब जुमला इस्मिया है तो फिर यकीनन मुब्तदा खबर होगा। अब हम देखते हैं मुब्तदा किधर है। नहनु मुब्तदा है, अब हमें तय करना है खबर किधर है। खबर नकुस्सु से शुरू हो रही है, जो कि फेले मुदारे है, और कहां तक है? अब ये वही बात जो मैंने आपको कहा था कि हमें तहदीद करनी होगी कि जुमला कहां से कहां तक शुरू हो रहा है। नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक, ये फेल फाइल मफऊल मुतल्लिक निकाल कर हमें मालूम हो गया कि ये पूरी की पूरी खबर है। और ये पूरा खबर कौन सी है? अब खबर पर गौर करें। जुमला तो है, ये हमने जुमला निकाल लिया, जुमला इस्मिया या फेलिया? ये जुमला फेलिया है। फेल कौन सा? फेल मुदारे है।
اب اس پورے جملے کا یہاں اعراب کیا ہوگا؟ چونکہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ خبر ہے، تو خبر عربی زبان میں جملہ اسمیہ میں مبتدا کی خبر کون سی اعرابی حالت میں ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. تو ہم کیا کہہ دیں گے؟ فی محل رفع خبر المبتدا. یعنی یہ نقص علیک نبأہم بالحق، یہ پورا جملہ فی محل رفع ہے نحنو کے لیے. اس کے اندر پھر اگلا اعراب جو ہم کریں گے وہ اس جملے کا کریں گے. نقص فعل مضارع مرفوع وعلامۃ رفع الضمہ، علیک متعلق بالفعل، نبأہم مفعول منصوب وعلامۃ نصب الفتحہ، مضاف ہم مضاف الیہ فی محل جر، ضمیر بارز متصل فی محل جر مضاف الیہ بالحق متعلق او حال. تو یہ وہ چیز ہے ہمیں، یعنی نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہ پورا جملہ فی محل رفع خبر المبتدا. اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ. اب یہ پورا ایک ہمارے پاس سینٹنس آ گیا. اب اس کا اعراب کرنا ہم نے. دیکھیں جملہ انا سے شروع ہو رہا ہے، انا کے فوراً بعد اسم موجود ہے، جملہ اسمیہ، اسٹریٹ فارورڈ جملہ اسمیہ. انا آتا ہے جملہ اسمیہ پر ہے. کم ہو گیا یہاں پر اسم و انا، بات ختم ہو گئی. اب انا کی خبر ہوتی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ظلمتم. اب پوری وہ جملے کی تحدید کرنی ہوگی. یہ پورا جملہ یہاں تک یہ خبر و انا ہے. اور خبر و انا اعرابی طور پر کیا ہوتا ہے؟ فی محل رفع خبر و انا. یعنی اور یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ فی محل رفع خبر و انا. اور فعل کون سا؟ فعل ماضی. پھر اس کے اندر ہم اس کا پورا اعراب کریں گے. اب نقص علیک نبأہم بالحق، یہ بھی جملہ صغرا ہے. یہ جملہ صغرا ہے، جبکہ نحن سے لے کر آخر تک جملہ کبرا تھا. انکم سے بھی لے کر اجل تک جو جملہ کبرا ہے، اس کے اندر ظلمتم الی الاخیر جملہ صغرا ہے. تو یہ اس کا اعراب ہے کہ ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ. یہ جملہ ایز اے سینٹنس کیا مقام رکھتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. اب اس جملے کا اعراب کیا کرنا ہے؟ ما النافیہ ہے، اس کے بعد کون سا اسم ہے؟ اللہ لفظ الجلالہ. تو یہ جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. اللہ لفظ الجلالہ اسم ما ہے، اسم ما مرفوع ہوتا ہے. اب ہمیں خبر ما چاہیے، وہ کیا ہے؟ یرید ظلما للعالمین. یہ پورا جملہ خبر ما ہے اور جملہ فعلیہ ہے. اب ما نافیہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، یہ ہم گرامر میں پڑھ چکے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ فی محل نصب خبر ما نافیہ. اگلا جملہ دیکھتے ہیں. لو کانوا یعلمون. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کانو آ گیا ہے. کانو، اب یہ ایک جملہ فعلیہ ہے، لیکن اس کے اندر پھر اسم کانو ہوتا ہے، خبر کانا ہوتا ہے. تو یہاں پر اسم کانا کیا ہے؟ واو. خبر کانا کدھر ہے؟ یعلمون فعل مضارع ہے. اب یہاں پر فعل مضارع فی محل نصب خبر کانا ہے، لیکن یعلمون کا اپنا اعراب بھی ہے. تو وہ اس کا اعراب ہم الگ کریں گے. وہ ہم کیا ہوگا؟ فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ ثبوت النون. وہ اس کا اعراب الگ ہوگا، لیکن ایز اے سینٹنس، چونکہ یعلمون itself is a sentence also، کیونکہ اس میں مسند الیہ موجود ہے. تو یہ پورے کو ہم یہاں خبر اور اس کا اعراب بیان کریں گے. فی محل نصب خبر کانا. یکاد البرق یخطف ابصارہم. اب اس کے اندر دیکھتے ہیں، البرق اسم یکادو ہے اور یخطف ابصارہم خبر یکادو ہے. اب یخطف ابصارہم پورا جملہ فعلیہ ہے اور یہاں پر یہ فی محل نصب ہے خبر کادا. خبر کادا یہ اعراب ہے جو قرآن مجید میں ہمیں ملے گا، جس کی ہم اگزامپل دیکھ رہے ہیں. اب ذرا اگلے پیج پر میں آپ کو جملہ اسمیہ کو ان کی خبروں کے طور پہ دکھائیں کیسے ہوتی ہیں. جیسے آیت ہے فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا. اب کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، شروع ہو رہا ہے اسم سے، اولائک کا مبتدا ہو گیا. اب ہم اس کی خبر تلاش کرنی ہے، وہ کدھر ہے؟ لہم جزاء الضعف بما عملوا. یہ والا پورا کا پورا جملہ جملہ اسمیہ خبر ہے. بے شک جملہ اسمیہ کے اندر اب یہ جملہ صغرا ہے اور فاولائک سے لے کر جملہ کبرا تھا. اس کے اندر لہم خبر مقدم ہے، جزاء الضعف مبتدا مؤخر ہے، بما عملوا متعلق ہے. اب
यहां पर इस पूरे जुमले को हम क्या मकाम देंगे? यहां से ये पूरे का पूरा जुमला जुमला इस्मिया कहलाएगा। फी महल्ली रफ़इन खबरुल मुब्तदा। अगले जुमले पर चलते हैं, खबरु इन्ना। अल्लाह ताला ने फरमाया अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। जुमला इस्मिया है, लफ्जुल जलाला इस्मु अन्ना, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दी। ये पूरा जुमला इस्मिया इटसेल्फ। अब पूरा जुमला इस्मिया कैसे पता चल रहा है? उसके अंदर हमें मुस्नद मुस्नद इलैह मालूम है। अब लहू खबर मुकद्दम है, मुल्कुस समावाति वल अर्दी मुब्तदा मुअख्खर है। ये पूरा जुमला है और ये पूरे का पूरा जुमला फी महल्ली रफ़ई खबरुल मुब्तदा है, सॉरी खबरु इन्ना है। अगला जुमला देखें, अदवातुन नफी। इसके लिए जुमला इस्मिया की कुरान मजीद से मेरी नजर में कोई एग्जांपल नहीं आई। मैंने बहुत तलाश करने की कोशिश की और फिर थोड़ी सी मजीद इंटरनेट पर तलाश किया तो मुझे एक जुमला मिला। देखें, एक होता है कि मैं खुद जुमला क्रिएट कर दूं, मैं जुमला क्रिएट करके ला सकता था, लेकिन जब शवाहिद आपको देने होते ना तो फिर जुमला क्रिएट नहीं किया जाता। आई कैन नॉट क्रिएट। यही वो बात मैं आपको पहले बताना चाह रहा था। अब देखें, मैं एक जुमला तलाश करके लाया हूं जिसको बुजुर्ग उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है, उनमें से एक जुमला मैं लेकर आया आपके सामने। यानी मैं खुद नहीं कर सकता। क्रिएट करने को हम क्रिएट करके दे देंगे, आप भी क्रिएट कर लेंगे, मैं भी क्रिएट कर लूंगा, लेकिन जब आप ग्रामेटिकल रूल स्टैंडर्ड पढ़ाने लगते हैं तो फिर मेरी क्रिएशन कोई अहमियत नहीं रखती है, फिर हमें बुजुर्गों की किताबों में से देखना होता है। तो जुमला है मद दुनिया हयातुहा दाइमतुन। अब यहां पे ये जो हुक्मा गुजरे हैं उनमें से किसी का एक कॉल है। तो यहां अद्दुनिया इस्मुमा और हयातुहा दाइमतुन ये खबरुमा, यानी दुनिया नहीं, दुनिया की जिंदगी दायमी नहीं है, बेसिकली ये है। इसके अंदर हयातुहा दाइमतुन जुमला इस्मिया फी महल्ली नस्ब है खबरुमा, क्योंकि हमें पता है खबरुमा मंसूब होती है और ये यहां पर पूरा जुमला है। अब आते हैं खबरु काना व अखवातुहा। कुरान मजीद में खबरु काना व अखवातुहा जुमला इस्मिया मौजूद नहीं है। तो फिर उलमा अपनी किताब में एक शेर पेश करते हैं, एक शेर पेश करते हैं और ये शेर बड़ा बहुत जबरदस्त है। इसके पीछे पूरा किस्सा है, बहुत दिलचस्प है। मैं आपके साथ वो किस्सा शेयर करता हूं, पहले मैं इसका इराब देख लें। शायर क्या कह रहा है? और शायर है कैस बिन ज़रीह। अतब की अला लुबना व अंत तरक्तहा व अंत अलैहा बिल मलाई अंत अक़दरु। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये उन्होंने, सॉरी यहां पर है कुंता अलैहा बिल मलाई अंत अक़दरु। यहां पर है कुंता, नॉट अंत, सॉरी। व कुंता अलैहा बिल मलाई अंत अक़दरु। इस शेर को उन्होंने एज अ शाहिद पेश किया है खबर खाना व अखवातो, हमें जुमला इस्मिया खाना व अखवातो की खबर बनते हुए, जिसकी एग्जाम्पल तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अब यहां पर कुंता क्या है? फेल मादी नाकिस। इसका इस्म क्या है? ता ज़मीर। अब खबर किधर है इसकी? अलैहा बिल मलाई, तो मुतअल्लिकात हैं। अंत अक़दरु, ये जुमला अंत मुब्तदा, अक़दा अफ़अलु के वजन पर ज्यादा कुदरत रखने वाला। सो अंत अक़दरु ये जुमला इस्मिया पूरे का पूरा कुंता की खबर है। बेसिकली तर्जुमा इसका क्या? अतब की अला लुबना व अंत तरक्तहा, यानी क्या तुम लुबना के मामले में रो रहे हो जबकि तुम ही उसे छोड़ने वाले हो। व अंत अलैहा बिल मलाई अंत अक़दरु व कुंत अलैहा, और यानी तुम, यानी ये तमाम लोगों के दरमियान उस पर सबसे ज्यादा कुदरत रखने वाले थे, यानी तुम्हारे हाथ में निकाह की डोर थी, तुम उस पर सारी कुदरत रखते थे। जब तुम उसको छोड़ चुके हो अब तुम उस पर रो रहे हो, तो तुम्हें रोने का क्या फायदा? तो इसमें ये जो जुमला है अंत अक़दरु, ये फी महली नस्बिन खबरु काना है, ये इसका मकाम है। वकुंत अलैहा बिल मलाई अंत अक़दरु। कैस बिन जरी 68 हिजरी में इन्होंने वफात पाई। तो इसका मतलब ये कौन से दौर में है? ये सहाबा के दौर से हैं। बड़ा दिलचस्प किस्सा है इनका, जरा आपके साथ शेयर किया जाए। कैस बिन जरी ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के रजाई भाई थे और मदीना मुनव्वरा के बाहर गांव की आबादी में रहने वाले थे। तो ये किसी काम से एक घर में गए, तो वहां पर एक खातून थी लुबना, उसका नाम था लुबना बिन्त अल हब्बाब। सो जब ये उसके वालिद से किसी काम से मिलने के लिए गए तो वालिद घर पर नहीं थे। ये पहुंचे तो वो लुबना ने इनको वेलकम किया
ان کو بتایا کہ ان کے والد گھر پر نہیں ہیں، لیکن انہیں بٹھایا کہ آپ بیٹھیے، انتظار کیجیے ان کا، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ اتنی دیر میں انہوں نے انہیں پانی وغیرہ کا ان کے لیے انتظام کیا، کھانے کی تیاری شروع کی۔ تو قیس بن زریح نے جب لبنہ کو دیکھا تو وہ دیکھنے کے بعد ان سے محبت ہو گئی اور ان کو پسند آ گئیں، اور لبنہ کی طرف سے بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا کہ لبنہ کو بھی ان سے محبت ہو گئی۔ اب قیس بن زریح اپنے والد کے پاس گئے رشتے کے متعلق بات کرنے کے لیے، والد سے کہا کہ انہوں نے یہاں پہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو والد نے انکار کر دیا۔ والد نے کہا کہ بھائی آپ اپنے چچاؤں کی بیٹیوں میں سے کسی سے شادی کر لیں اور اس رشتے کو آپ چھوڑیں، جانے دیں، کوئی اور دیکھیں۔ جو نارمل بیہیویئر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ جو بیہیویئر ہے یہ صرف اب نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی اپنی پسند کا اظہار کریں گے تو والدین آگے سے اپنے چچا، پھوپھی، خالہ اور انہی کے رشتے، آپ ماموں، ان کے رشتے پیش کریں گے۔ بہرحال قیس بن زریح جو کہ ایک فرمانبردار بیٹے تھے، تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے جا کر ریکویسٹ کی کہ آپ میں ان سے محبت کرتا ہوں لبنہ سے، تو آپ ذرا میرے معاملے میں تھوڑی مدد کریں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رضائی بھائی تھے، اپنے بھائی پر انہوں نے ایک شفقت کا مظاہرہ کیا، تو وہ لبنہ کے والد کے پاس چلے گئے اور لبنہ کے والد کو جا کر کہا، منایا۔ لبنہ کے والد نے کہا کہ یعنی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ مجھے حکم کرتے میں آپ کے پاس آ جاتا۔ لیکن ان کے والد مان گئے، لیکن ان کے والد نے کہا کہ بھئی یہ رشتہ قیس کے والد کی طرف سے آنا چاہیے تو مناسب لگتا ہے، باقی مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کی طرف سے آگے آپ لے کر آ گئے، دیٹ از گڈ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیس کے والد کے پاس تشریف لے گئے اور قیس کے والد کو جا کے سمجھایا، اس کو کہا۔ بہرحال قیس کے والد پھر مان گئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آئے ہیں تو کون نہیں مانے گا، تو وہ مان گئے۔ شادی ہو گئی، شادی 10 سال چلی، تو لبنہ جو تھی ان سے اولاد نہ ہوئی ان کو۔ تو 10 سال بعد جو قیس کے والد ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی یہاں سے تو اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ ایسے کریں کہ اسے طلاق دے دیں اور آپ ایک نئی شادی کریں۔ قیس نے اس بات سے انکار کر دیا۔ جب قیس نے اس بات سے انکار کیا تو جو قیس کے والد ہیں انہوں نے انہیں دھمکی دے ڈالی کہ بھئی جب تک تم ان کو چھوڑتے نہیں ہو نا، تب تک میں سائے میں نہیں جاؤں گا، میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا، میں باہر، یعنی میں گھر سے باہر زندگی گزاروں گا جب تک تم طلاق نہیں دیتے۔ اب قیس کے لیے یہ بات مشکل ہو گئی، تو خیر انہوں نے رکھا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ قیس کیا کرتے کہ کیونکہ لبنہ سے بھی محبت تھی اور والد سے بھی محبت تھی، والد کی بھی نافرمانی نہیں کرنی تھی، ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، تو والد صاحب نے جناب چونکہ قسم اٹھا لی تو وہ گھر سے باہر چھت کو انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے لیا۔ تو جب سورج چڑھتا اوپر تو قیس جو ہے وہ والد کے سر پہ جا کے سایہ کرتے اور خود دھوپ میں کھڑے رہتے، اور جب تک سایہ ڈھلتا نہیں وہ ایسے ہی کھڑے رہتے، اور جب وہ تھک جاتے، تکلیف ہوتی انہیں، اور وہ بعد میں جا کے پھر لبنہ کے گود میں سر رکھ کے بہت روتے کہ بھی میں تو بڑے مشکل معاملے میں پھنس گیا ہوں، ادھر تمہاری محبت ہے، ادھر والد کی محبت ہے، ادھر والد کی فرما برداری ہے۔ تو نتیجتاً یہ مشکل ہو گیا قیس کے لیے، تو قیس نے لبنہ کو طلاق دے دی اور لبنہ اپنے گھر میں واپس چلی گئی۔ اب قیس کی شادی کر دی گئی آگے، جب قیس کی آگے شادی کی گئی تو قیس اس ساری طلاق اور سارے معاملے سے بہت غمزدہ ہو گئے، اور یہی وہ شعر جب انہوں نے جب وہ طلاق ہو گئی اور وہ دور چلی گئی اور وہ دوری کا معاملہ ہو گیا، تو یہ پوری ایک ان کی ایک پورے اشعار ہیں، ان میں سے ایک شعر ہے، تب کی علی لبنہ وانت ترکتها وکنت علیہا بالملأ انت اقدر، یعنی جب تمہارے ہاتھ میں نکاح کی ڈور تھی، وہ لڑکی تمہارے اختیار میں تھی، تم پوری جو یہ تمام لوگ ہیں، حتیٰ کہ تمہارا باپ بھی کیوں نہیں، حتیٰ کہ اس ملک کا خلیفہ ہی کیوں نہیں، یعنی وَكُنْتَ عَلَيْهَا بِالْمَلَئِ أَنْتَ أَقْدَرُ، یعنی تم ہی صرف اس پر قدرت رکھنے والے تھے اور کسی کو کوئی قدرت نہیں تھی، تم نے خود اپنے ہاتھ سے یہ سارا معاملہ چھوڑا، اب رونے کا فائدہ، اب کیوں روتے ہو، تم نہ چھوڑتے، تم نے خود چھوڑا ہے، اب تم روتے پھر رہے ہو۔ تو بہرحال قصہ ہم پورا کر لیتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ وہ شادی ان کی ہو گئی، جن سے ان کی شادی ہوئی قیس کی، انہوں نے ان سے بات کرنا بھی یعنی روک دیا، بات بھی نہیں کرتے تھے اور دیکھتے بھی نہیں تھے اس کی طرف، اور پھر انہوں نے
گھر والوں سے پرمیشن لی، مدینہ گئے، مدینہ جا کے ایک آدمی سے ملے، اس آدمی سے پتہ چلا کہ لبنہ کو پتہ چلا تھا کہ تمہاری شادی ہو گئی۔ جب لبنہ کو پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہوئی تو لبنہ نے تمہارے بارے میں یہ کہا، تو وہ تو ہے ہی غدار، یعنی اس نے بیسیکلی میرے ساتھ بے وفائی کی ہے کہ اس نے اگلی شادی بھی کر لی، اتنے انتظار کیا صرف۔ اس کے بعد مزید کیا ہوا؟ مزید یہ ہوا کہ لبنہ نے بھی اس قیس کے مقابلے میں آ کر اپنے خاندان کی بات مان کے اگلی شادی کر لی۔ جب قیس کو اس اگلی شادی کی خبر ملی تو روایات میں آتا ہے کہ یہ جا کر اس کے خیمے کے باہر اپنے اپنے اوپر مٹی پھینکا کرتے تھے اور بہت سے شعر کہے۔ تو روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ چونکہ لبنہ بھی دکھی تھی، کچھ عرصے بعد لبنہ فوت ہو گئی، اور جب لبنہ فوت ہوئی تو قیس بھی ان کے غم میں کچھ ہی دنوں کے بعد فوت ہو گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے غم میں قریب قریب میں فوت ہو گئے۔ اس دوران فوت ہونے سے پہلے پہلے بہت سے اشعار کہے، اور عرب کے اندر قیس بن ذری اور لبنہ کا جو یہ محبت کا قصہ ہے یہ بہت مشہور ہے۔ اللہ عالم، بعد میں سنا اس پہ بہت سے گانے بھی بنے، ان کے اشعار سے گانے بھی بنائے گئے، اور بہرحال ان کا یہ جو قصہ تھا محبت کا اور یہ شاعری کا، یہ بہت رومانوی معاملات میں، عرب کے علاقوں میں اور عرب کے باتوں میں انوالو رہا ہے۔ لیکن جہاں میں اس روایت کی تفصیل کو پڑھ رہا تھا، وہاں جنہوں نے اسے شیئر کیا ہوا تھا، وہ وہاں پر انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی لکھا ہوا تھا ساتھ۔ اب اللہ عالم وہ عالم تھے یا کیا تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب یہاں پر قیس نے بیسیکلی اپنے والد کی فرما برداری میں یہ کام کیا۔ انہوں نے وہاں لکھا کہ والدین کو اب چاہیے، والدین کو یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں۔ اب قیس کے والد نے اپنا بیٹا بھی کھو دیا، اپنا بیٹا مینٹلی بھی کھو دیا اور فزیکلی بھی کھو دیا، صرف اپنی ضد اور انا کی وجہ سے۔ بعض دفعہ والدین کی کچھ ضد اور انا ان کی اولاد کی زندگی لے جاتی ہے، ان کی اولاد کی زندگی کا سکون ان سے چھین لیتی ہے۔ تو ایسی کون سی فرمان برداری وہ چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنی اولاد کو قربان گاہ میں لے جا کر ان کی ذاتی زندگی کو قربان کر ڈالتے ہیں؟ اپنی روح کی تسکین یا اپنی انا کی تسکین یا اپنی خواہشات کی تسکین کی خاطر وہ اپنی اولاد کو اپنی انا اور اپنی خواہشات کی تسکین کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں قیس کی مثال، اور وہ شادی شدہ تھا، وہ کون سا خدا نہ خواستہ کسی فاحشہ سے محبت کر رہا تھا۔ والدین اپنی اولاد سے طلاق کی ڈیمانڈ تب کریں کہ جب لڑکا بہت برا اور گندا اور غلیظ ہو، یا لڑکی کسی غلط معاملات میں انوالو ہو، یا پھر وہ قصہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ایسا ہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ بھی ایک واقعہ، اور ان کے بیٹے نے بھی کچھ اشعار کہے تھے، وہ بھی اشعار مشہور ہیں اور وہ بھی پریزنٹ کیے جاتے ہیں۔ وہ کیا واقعہ تھا، مختصر آپ سے وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ اس صورت میں اگر والد بیٹے کو کہے کہ بھائی تم طلاق دے دو تو کو سمجھ آتی ہے بات۔ وہ کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو ہے اپنی زوجہ سے بہت محبت کرتے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جمعے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور اور وہ جو ان کی زوجہ ہیں عاتکہ رضی اللہ عنہا، عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی خاتون ہیں، ان کو زوجۃ الشہداء کہا جاتا ہے، یعنی وہ ایسی خاتون تھیں جو شہداء کی زوجہ بنی۔ یعنی انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ سے شادی کی، عبداللہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی شادی ہوئی تھی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے، زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد شادی ہوئی حسین رضی اللہ عنہ سے، حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے بارے میں عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے یا عبداللہ بن عباس کہ جس کو شہید ہونے کا شوق ہے وہ ان سے شادی کر لے، یعنی ایسی۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد انہوں نے کسی سے شادی نہیں کی، ان کو زوجۃ الشہداء کہا جاتا ہے۔ تو جب ان کی عبداللہ سے شادی ہوئی تو عبداللہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو عبداللہ اپنی زوجہ کے ساتھ گھر میں مصروف تھے، یعنی وہ اپنی زوجہ کے ساتھ پیار محبت کی باتوں میں بزی تھے۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھ کے واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ عبداللہ وہی گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جناب گپ شپ چل رہی ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم نماز کے لیے نہیں نکلے؟ تو انہوں نے آگے سوال کیا کیا نماز ہو گئی؟ تو بالکل نماز ہو گئی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم اس بیوی کو طلاق دے دو۔ تو انہوں نے یہ مطلب یہ نہیں کہا کہ کیوں دے دوں، کیونکہ انہوں نے وجہ پیش کر دی کہ ان کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ تم اپنے دین کے احکامات میں تمہاری کمی بیشی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے تم تجارت میں بھی دلچسپی نہیں لے رہے، تمہارے روزمرہ کے زندگی کے معاملات میں بھی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے،
تو ایسی عورت سے بہتر ہے کہ تم اسے طلاق دو تاکہ تمہارا دین کا معاملہ درست رہے۔ اب یہ وہ وجہ ہے کہ جہاں پر علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر والدین ان صورتحال پر اپنے بیٹے سے کہیں کہ تم طلاق دے دو، چونکہ بیوی دینی معاملات میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو اس صورت میں پھر والدین کی اطاعت کو قبول کرنا بہتر ہوگا۔ اچھا، ہوا یہ کہ طلاق دے دی انہوں نے، ایک طلاق دے دی، چونکہ صحابہ جو ہے وہ تین تین اکٹھی نہیں دیتے تھے، اس دور میں تین والا معاملہ ہی بہت کم تھا، ایک ہی دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ علم دین سے واقف تھے۔ تو انہوں نے ایک طلاق دے دی۔ اب جناب وہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر چلی گئیں، اور پیچھے عبداللہ صاحب مجنون بن گئے، مجنون ہو گئے، اور مجنون بن گئے، دیوانے ہو گئے۔ یہ کچھ ان کی یاد میں کچھ بڑی ہی دردناک رومانوی شاعری ایک دن کہہ رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی گھر کی چھت پہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اپنے بیٹے کے اشعار کی آواز کانوں میں گونجی، اور نیچے اترے، ان کو بہت دکھ ہوا۔ ان کو لگا کہ میرا بیٹا تو جاتا ہے۔ اب یہ ہوتے ہیں عقل مند سمجھدار والدین، انہوں نے اسے کہا کہ جاؤ تم اس کو واپس لے کے آؤ، اس سے رجوع کرو اور واپس لے کے آؤ۔ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بیٹے کی وہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی، نہیں ان سے یہ برداشت ہو سکا کہ میرا بیٹا اتنی تکلیف، خیر اتنا بھی معاملہ اس کو سدھارا جا سکتا ہے، اصلاح کی جا سکتی ہے، وربلی اصلاح کی جا سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے چونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو میٹر ہے جس کی وجہ سے یہ دینی معاملات میں تھوڑی سستی ہوئی ہے، اس کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ بھی واپس طلاق لو۔ بہرحال یہ وہ قصے ہیں، ہم پتہ نہیں آپ میں سے چند کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں، چند کو نہ لگی ہوں، کہ ہم کن ٹاپکس کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ بہرحال یہ قصے ہیں جو موجود ہیں جن سے سبق حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ وَكُنْتَ عَلَيْهَا بِالْمَلَئِ أَنْتَ أَقْدَرُ، اب یہ انت اقدر فی محل نصب ہے، خبر کانا، خبر کادا و اخواتها، اس میں جملہ اسمیہ کبھی بھی خبر بن کر نہیں آتا، اس میں جملہ فعلیہ ہی خبر رہتا ہے، اور وہ بھی فعل مضارع رہتا ہے کادا و اخواتها میں۔ اب وہ دوسرا پوائنٹ بیان کرتے ہیں کہ الواقعۃ حالا، یعنی الثانیۃ الواقعۃ حالا ومحلها النصب، اور جملہ حال بن کر آتا ہے اور اس کا جو محل ہوتا ہے وہ نصب ہوتا ہے، جیسا کہ انہوں نے اگزامپل دی ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہاں جَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہ جو یبکون جملہ ہے یہاں پر، یہ جملہ یہاں پر فی محل نصب ہے، چونکہ یہ حال ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس کو اگزامپلس کے ذریعے۔ حال چونکہ منصوب ہوتا ہے، مثلا جملہ ہے جاء زید باقین، اب یہاں مفرد ہے، باقین زید کا حال ہے۔ اب اس باقین کو ہم فعل میں کنورٹ کرتے ہیں، جاء زید یبکی، اب یبکی فعل مضارع ہے، یہاں یہ جملے کو ہم حال کہیں گے، یعنی یہاں ایز اے جملہ یہاں حال آیا ہے، جاء زید وہو یبکی۔ اب حال جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور جملہ اسمیہ ہونے کی صورت میں واو کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک ضمیر واپس لوٹ رہی ہو، وَهُوَ يَبْكِي، تو وَهُوَ يَبْكِي۔ اب اس جملوں کا یہاں پر اعراب کیا ہوگا؟ فی محل نصب حال، یعنی جملہ کیا ہے یہاں پر؟ فی محل نصب ہے۔ قرآن مجید سے اگزامپل لیتے ہیں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اب یہ جو جملہ ہے تجری بِأَمْرِهِ، اب یہ جملہ کیا ہے یہاں؟ یہ غور طلب بات ہے جو ہمیں غور کرنی ہے۔ تجری فعل مضارع، مؤنث کا صیغہ ہے، ہیا اس کا فاعل ضمیر مستتر ہے، کدھر لوٹ رہا ہے؟ ریح کی طرف، اور ریح اسم معرفہ ہے۔ اب یہاں پر یہ صرف اس کا حال بن سکتا ہے اور کوئی اس کی دوسری کنڈیشن نہیں ہے، تو کیا ہوگا جملہ؟ تجری بِأَمْرِهِ فی محل نصب حال۔ آیت فنادته الملائکۃ وہو قائم، اب وَهُوَ قَائِمٌ، اب یہ جملہ اسمیہ ہے، یہاں کیا بن رہا ہے؟ یہ جملہ یہاں پر فی محل نصب حال بن رہا ہے، کس کا؟ نادتہ، یہ جو ہو ضمیر ہے یہاں پر مفعول بھی، اس کا یہ حال ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ جملہ وَهُوَ قَائِمٌ فی محل نصب حال کہا جائے گا۔ تو یہ الحمدللہ آج کا جو موضوع تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ہم نے دو مقامات دیکھے کہ جملہ یعنی کہاں پر جملہ جو ہے وہ اعرابی حالات اپنے فی محل رکھتا ہے۔ ہم نے آج دو مقامات پڑھے، ایک خبر اور دوسرا حال، یعنی کن کن صورتوں میں جملہ اپنی پوزیشن گرامیٹیکل رکھتا ہے۔ ہم نے کیا پڑھے؟ خبر اور حال۔ اچھا یاد رہے کہ یہ جو ہم نے جملے پڑھے یہ صریح جملے ہیں، مؤول کی بات نہیں کر رہے۔ مصدر مؤول تو ایک مفرد کی طرح کام کرتا ہے، وہ تو کہیں پہ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی ہوتا فی محل ہے، لیکن وہ جملے کا اعراب نہیں ہوتا، وہ مفردی حکم ہوتا اس کا۔ اب الواقعۃ خبراً میں ہم نے
جو شیخ نے اب مثالیں دی ان کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں مثلا موضعہما رفع فی بابیل مبتدا و انا، یعنی انا و مبتدا کے جو باب ہیں اس کے اندر جو خبر ہوتا ہے وہ فی محل ہوتا ہے، فی محل رفع. جیسا کہ انہوں نے جملہ پیش کیا زید مبتدا قام ابوہ، اب دیکھیے جملہ فعلیہ یہ خبر زید ہے، زید قام ابوہ، وان زید ابوہ قائم، اب یہ ابوہ قائم جملہ اسمیہ ہے جو خبر انا ہے. پھر انہوں نے نصب کی ایگزامپل دی قرآن میں جسے آیات کانو یظلمون، یظلمون خبر کانا فی محل نصب، یفعلون خبر کادو فی محل نصب. تو یہ انہوں نے جو ایگزامپلز اپنی کتاب میں دی، میں نے کہا چلے وہ بھی وہ مس نہ ہو جائیں، وہ بھی بتانی ضروری ہیں. تو الحمدللہ یہ تو احوال تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے آپ کے سیکھنے میں آسانی فرمائے. اپنی آراء ضرور دیجیے گا، آپ کو کیسا لگا، سمجھ آ رہا ہے، نئی انفارمیشن مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.